إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الصیام کے دروس کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے حدیث نمبر 638 پر پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حدیث نمبر 638، اور یہ حدیث اس طرح ہے عربی میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بھول گیا جبکہ وہ حالت صوم میں ہے، روزے سے ہے، اور اس نے چنانچہ اس نے کھا لیا یا پی لیا، تو وہ اپنے صوم کو پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا ہے اور اللہ ہی نے اس کو پلایا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھول گیا حالانکہ وہ حالت صوم میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، جس میں اسے یہ بات معلوم ہے کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ صوم کی حالت میں کھانا پینا ممنوع ہے، میرے اوپر حرام ہے، لیکن وہ بھول گیا کہ میں حالت صوم میں ہوں، یا یہ بھول گیا کہ میرے لیے کھانا پینا منع ہے، جو بھی بھول گیا، لیکن اس بھولنے کی وجہ سے اس نے کھا لیا۔ بھولنا کس کو کہتے ہیں؟ بھولنا کہتے ہیں ایک چیز معلوم تھی اور اس کے بعد ذہن سے غائب ہو گئی، ذہن سے نکل گئی۔ جہالت کو بھولنا نہیں کہتے۔ ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ صوم کی حالت میں کھانا نہیں ہوتا ہے، پینا نہیں ہوتا ہے، اس سے معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کھا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ نادان ہے، اسے مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص کو مسئلہ معلوم ہے کہ صوم کی حالت میں کھانا جائز نہیں، صوم کی حالت میں پینا جائز نہیں، لیکن جس وقت اس نے کھایا اس وقت بھول گیا، اس وقت ذہن سے نکل گیا کہ میں تو صوم کی حالت میں، اس کا صوم والا ہونا نکل گیا یا یہ چیز کھانے کا ممنوع ہونا اس کے ذہن سے نکل گیا، جو بھی نکل گیا، بہرحال وہ بھول گیا، اور بھول کر کے اس نے کھا لیا، بھول کر کے اس نے پی لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو اپنے صوم کو مکمل کرے، حکم دے رہے ہیں کہ مکمل کرے۔ اگر رمضان کا صوم ہے تب تو فرض ہے مکمل کرنا، تو یہاں حکم اس لیے ہے کہ یہ صوم تمہیں مکمل کرنا فرض ہے، اور جو تم نے کھا لیا یہ پی لیا، اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ صوم ٹوٹ گیا، باطل ہو گیا، فاسد ہو گیا، اس لیے اپنی صوم کو جاری رکھو، پورا کرو، مکمل کرو۔ اور اگر یہ صوم نفل تھا، نفل والے کو تو اختیار ہوتا ہے کہ پورا کرے چاہے نہ پورا کرے، تو یہاں حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں نے کھا لیا پی لیا، صوم میرا ٹوٹ گیا، تو اسے کہا جائے گا نہیں، صوم آپ کا نہیں ٹوٹا،
آپ اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورا کر لو، ثواب آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس سے مراد ہوگا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، تو وہ اپنے صوم کو پورا کرے، مکمل کرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اس کھانے پینے کی نسبت اس کی طرف نہیں کی گئی۔ اگر اس نے خود کھایا پیا ہوتا تو اس کی گرفت ہوتی کہ تم نے جان بوجھ کے کھایا، تم نے جان بوجھ کے پیا، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ لیکن جب اللہ ہی نے کھلایا، جب اللہ ہی نے پلایا، تب پھر اس آدمی کی پکڑ نہیں ہوگی، اس آدمی کی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے تو وہ اپنے صوم کو پورا کرے۔ تو یہ رہا کہ بھول چوک کے کھانے سے پی لینے سے صوم نہ فاسد ہوتا ہے، نہ صوم والا گنہگار ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر کسی قسم کا فدیہ پڑتا ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کفارہ لازم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کھانے اور پینے کا مسئلہ۔ صوم کی حالت میں 3 چیزیں بڑی چیزیں منع ہیں، بالاتفاق سارے مسلمان متفق ہیں کہ صوم کی حالت میں 3 چیزیں منع ہیں، ایک کھانا اور ایک پینا اور تیسرے جماع، ہم بستری۔ تو کیا کسی شخص نے بھول کر کے اگر جماع کر لیا تو کیا وہ اپنا صوم پورا نہیں کرے گا؟ کیا اس کی گرفت ہوگی؟ اس میں تو جماع کا ذکر نہیں ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں گنا کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی چیز جس سے صوم فاسد ہوتا ہے وہ اگر بھول کے آدمی کر لے تو اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ یہی دوسرا معنی راجح ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے اگر آدمی نے بھول سے کر لیا تو اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ اور اسی بات کو بتانے کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اگلی روایت لے کے آئے ہیں، امام حاکم کی روایت۔ کہتے ہیں وَلِلْحَاكِمْ من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ وہو صحیح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام حاکم کی صحیح روایت ہے کہ جس شخص نے افطاری کر لی، من افطرا، جس نے افطاری کر لی، جس نے صوم کو توڑ دیا رمضان میں بھول کر کے، تو نہ ہی اس پر قضا ہے نہ ہی اس پر کفارہ ہے۔ تو یہ افطاری کھانے سے بھی ہو سکتی ہے، یہ افطاری پینے سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ افطاری جماع سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مفطر ہے، جو صوم کی حالت میں ممنوع ہے، جو صوم کو فاسد کر دیتا ہے، جو صوم کو توڑ دیتا ہے، وہ کر لینا افطاری کہلاتا ہے۔ تو گویا اس روایت کے الفاظ سے جماع بھی شامل ہے۔ اس لیے جو آدمی بھول سے کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے جمع کر لے تو بھول کی وجہ سے اس پر گرفت نہیں ہے، نہ اس پر گناہ ہوگا، نہ اس پر فدیہ ہوگا، نہ اسے قضا کرنا پڑے گا، نہ اسے کوئی کفارہ دینا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے بھی جمع کا ذکر نہیں کیا گیا ہوگا کہ کھانے پینے کے معاملے میں سب لوگ ہیں برابر، لیکن جمع کا مسئلہ جو غیر شادی شدہ ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، اس کی بیوی نہیں ہے، یا شادی شدہ تو ہے لیکن بیوی سے دور ہے، تو اس کے لیے مسئلہ آئے گا ہی نہیں۔ اور جو شادی شدہ بھی ہے، بیوی اس کے پاس میں بھی ہے، جمعہ میں عام طور پر بیوی یاد دلا سکتی ہے، یاد دلانے کا وہاں موقع ہے، یا خود یاد آ جانے کا، کیونکہ وہ اتنی تیزی سے نہیں انجام پاتا ہے جتنی تیزی سے کھانا پینا انجام پاتا۔ آپ نے گلاس اٹھایا، منہ میں لگایا اور حلق سے نیچے اتر گیا، انگور کا دانہ اٹھایا اور لے لیا۔ اور خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھولنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، پہلا دن ہے، دوسرا دن ہے، سال بھر صوم کی عادت نہیں ہے، گئے بازار میں کیلا لیا اور وہیں چھلکا نکال کے وہیں کھا لیا، انگور لیا 2 تانے توڑ کے چکھنے کے لیے کہ کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں انگور، چکھنے کے لیے آپ نے کھا لیا، آپ کو یاد نہیں کہ ہاتھ جو صوم ہے۔ تو یہ ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے۔ اور چنانچہ اس سلسلے میں ایک بڑا مشہور جو ہے ایک قصہ، ایک نادر قصہ غالباً حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے صوم کی نیت کی، نفلی صوم کی نیت کی، اور اس کے بعد میں گھر سے نکلا، میرا ایک بہت پیارا دوست مل گیا، اس نے کہا آؤ 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 بیٹھو، اور اس نے مجھے کھانے پینے کی چیزیں پیش کی، میں دوست کے ساتھ مارے خوشی کے
بات چیت میں کھا پی لیا، اس کے بعد یاد آیا ارے میں نے تو صوم سے تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، بھول کے کھا لیا نا، بھول کے پی لیا نا، کوئی بات نہیں، اللہ نے کھلایا پلایا۔ کہا اس کے بعد میں وہاں سے نکل گیا۔ وہاں سے نکل کے جانے کے بعد پھر ایک اور دوست سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد اس سے بھی بات چیت میں پھر اس نے بھی کچھ مشروب پیش کیا، کچھ کھانے کی چیزیں پیش کی، میں نے کھا لیا پی لیا، پھر یاد آیا، کھانے پینے کے بعد یاد آیا کہ ارے وہ تو میں تو صوم سے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، بھول کے کھایا پیا نا، اللہ نے کھلایا پلایا۔ کہا اس کے بعد پھر میں کچھ دیر کے بعد پھر ایک اور تیسرے دوست سے ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے کہا آؤ بیٹھو کھاتے ہیں، کھا لیا پی لیا، پھر یاد آیا ارے وہ تو میں صوم سے تھا، آج تو صوم رکھنے کی نیت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ایسی قوم سے ہو جن لوگوں کو صوم رکھنے کی عادت نہیں ہے، اگر عادت ہوتی تو اتنا نہیں بھولتے کہ ایک بار بھول گئے، پھر دوبارہ بھول گئے، پھر تیبارہ بھول گئے، اور برابر کھاتے رہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے معاملے میں بھی جو ابھی ہمارے سامنے متفق علیہ حدیث گزری ہے کہ جس شخص نے کھا لیا پی لیا تو اللہ نے اسے کھلایا پلایا، اس کے سبب نزول میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے، تو آپ نے اس گوشت کچھ کھا کر کے اور اس کے بعد میں ہڈی کے ساتھ، جس میں وہ ہڈی جس کے بعد میں گوشت لگا ہوتا ہے جس کو عرق کہتے ہیں عربی میں، عرق، تو وہ عرق اللہ کے نبی نے ان کو دے دیا۔ اب انہوں نے کھا لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے سے، اور وہ بھول گئیں کہ وہ صوم سے تھی۔ جب کھا لیا تو اب ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے گھبراہٹ کی وجہ سے کہ میں تو صوم رکھی ہوئی تھی اور میں نے تو کھا لیا، اور پھر اللہ کے نبی نے دیا تھا، اور اب کیسے کہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب حالت دیکھی کہ کیسے حالت بدلتی جا رہی ہے، حالت دگرگوں ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات تھی، میں حالت صوم میں تھی، صوم میں نے رکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے دیا اور میں نے بھول کے کھا پی لیا۔ اب وہاں پر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا ہاں اب جب پورا پیٹ بھر کے کھا لیا اس کے بعد یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اب تم اپنا صوم مکمل کرو، اس لیے کہ بھول کر کے کھا لینے والا پی لینے والا اس کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے، اور جب اللہ نے کھلایا پلایا ہے، اس آدمی نے اپنے طور سے کھایا پیا نہیں ہے، تو پھر اس کی گرفت کیوں ہوگی؟ جیسے کوئی سونے میں، نیند کی حالت میں، سونے میں جو کوئی کام کر لیا، کوئی خواب دیکھ لیا، کچھ کر لیا، تو اس پر اس کی کیا گرفت ہے؟ اس کی کوئی گرفت اس پر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی نسبت، اسی لیے اس کام کی نسبت اس شخص کی طرف نہیں کی گئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہی سے بھول ہوتی ہے، اور بھول ہونا یہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے ایک کمزوری رکھی ہے انسان کے اندر۔ اسی لیے عربی میں ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے ہیں اول ناس اول الناس، ناسی کے معنی ہوتا ہے بھولنے والا، اول ناس پہلا بھولنے والا، اول الناس انسانوں کا پہلا شخص تھا۔ وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا، لیکن وہ بھول گئے اور جنت کا پھل کھا لیا۔ تو سب سے پہلا انسان، سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بھول کی، تو سب سے پہلا بھولنے والا سب سے پہلا انسان ہے، اور انسان یہ نسیان سے ہے، تو بھولنا یہ اس کے عوارض میں سے ہے، اس کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے انسان کے ساتھ کہ جب وہ بھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، اور چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیتین من آخر البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھی وہ پوری رات کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ ایسی عظیم الشان آیتیں ہیں۔ تو ان 2 آیتوں میں جو جو دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ہے
रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब हमारी गिरफ्त नहीं करना, हमारी पकड़ नहीं करना, हमारा मुआखजा नहीं करना अगर हम गलती कर लें या हम भूल जाएं। अल्लाह ताला ने कहा कद फ़अल्तु, मैंने ऐसा कर दिया है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तजावज़ा ली अन उम्मती अल खता वन निसियान व मस्तुकरहु अलैह। इस हदीस सुनन इब्न माजा की है और अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत से अल्लाह ताला ने ख़ता को, गलती को, और निसियान भूल चूक को, और जिस पर उन्हें मजबूर कर दिया जाए, जो ज़बरदस्ती उनसे करवा लिया जाए, अल्लाह ताला ने उससे तजावुज़ कर दिया है, उसे माफ़ कर दिया है। तो बहरहाल कहना यह है कि इस हदीस में जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो एक फ़ायदा ये है कि इंसान ही से भूल चूक होती है और ये कोई ऐब की बात नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में बताया कि मैं भी इंसान हूँ, लिहाजा मुझसे भी भूल चूक होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बार आपने ज़ोहर या असर की, दोनों में से कोई एक सलात थी, इहदा सलातई अल आशी, शाम की सलात में से ज़ोहर या असर में से कोई एक सलात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 के बजाय 2 ही पढ़ा दी और फिर आपको आयत दिलाया गया। तो आपने फरमाया इन्नमा अना बशर अंसा कमा तनसौन फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, मैं एक बशर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं आदम की औलाद में से एक हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ जैसे तुम सब भूल जाते हो। भूलने में सारे आदम के बेटे मुश्तरक हैं, सबसे भूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझसे भी भूल होती है, जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला दिया करो, फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी। तो भूल जाना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये इंसान के अंदर ऐब की बात नहीं है, क्योंकि ये इंसानी तबीयत है। इंसान इससे अगर भूल से बच जाए तो फिर इंसान नहीं रह जाएगा, इंसानों में उसका शुमार नहीं होगा। इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भूल के खा ले और पी ले तो अपने सौम को मुकम्मल करे, उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है, यानी इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। भूल के जो काम भी हो जाए उस पे कोई गुनाह नहीं है, किसी तरह की सख्ती नहीं है। और यही ये मसला भी याद कर लेना चाहिए, हमारे यहाँ बहुत मशहूर है ये बात। कहते हैं कि अगर कोई आदमी कुरान याद किया, कुरान की कोई सूरत याद किया और फिर भूल गया तो अंधा बना के उठाया जाए। ये बात गलत है और कुरान पाक की आयत से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीतहा फकज़ालिकल यौमा तुनसा, वो मुराद नहीं है कि जो आदमी कुरान पाक याद करके भूल जाए, बल्कि वो शख्स मुराद है वहाँ पर कि जो शख्स कुरान के अहकाम को भूल जाए। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी याद दहानी के लिए भेजा है कि हम अल्लाह की रुबूबियत को, उलूहियत को याद रखें और उसके साथ कुफ्र व शिरक न करें। तो जो शख्स इस हुक्म को भूल जाए और अल्लाह की रुबूबियत और उलूहियत को भूल जाए, उसके मालिक होने को और उसके पैदा करने वाला होने को और उसके माबूद बरहक होने को भूल जाए और उसके साथ कुफ्र व शिरक करने लगे, तो ऐसे आदमी के लिए है कि अल्लाह ताला उसको अंधा बना के उठाएगा, ना कि हाफिज़ कुरान अगर भूल गया, खुसूसन अगर उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। जिस आदमी से लापरवाही इसी वजह से, जिसने कुरान याद किया और उसके बाद लापरवाही की और बेइतनाई बरती और गफलत की, हालांकि उसके पास वक्त है, हालांकि उसके पास गुंजाइश है, उसके बावजूद तो जाहिर बात है कि उसकी कोताही है। लेकिन एक शख्स जो अपने माश के मसाइल में, अपने ज़िंदगी के मसाइल में, अपने हालात में, अपने अहल अयाल के मसाइल में और जो मसाइल जो कि ज़िंदगी में उसके फ़राइज़ में से हैं, उन फ़राइज़ में लग करके अगर वो भूल जाता है, बाज़ आयात को भूल जाता है, तो ये गलती नहीं है, क्योंकि वो भूल गया, इंसानी तबीयत है। और कुरान पाक तो बहुत तेज़ी के साथ भूलता है, बहुत ज़्यादा भूलता है। इसलिए ये कहना कि कुरान पाक, बहुत सारे को शैतान उल्टा आता है, शैतान कहता है अरे ना कुरान याद करो, सूरत ना याद करो, भूल जाओगे तो बहुत बड़ा गुनाह होगा।
पहले ही से ना याद करो तो कोई गुनाह नहीं हुआ है, शैतानी वसवसा है। आप याद करो, कुरान पाक याद करो, कुरान पाक की सूरतों को याद करो, आयात को याद करो। अगर भूल जाए लापरवाही के बगैर, बल्कि इंसानी कमज़ोरी की वजह से, तो उस पर कोई मुआखज़ा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ निस्यान पर, भूल चूक पर मुआखज़ा नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने बारे में फरमाते हैं, एक बार आप मदीना में निकले और आपने किसी सहाबी को देखा कि घर में वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और उसके बाद आपने फरमाया, वो तहज्जुद पढ़ रहे थे रात में, थोड़ी बुलंद आवाज़ से तहज्जुद पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रहमल्लाहु फुलानन लक़द ज़क्करनी आयता कज़ा कुन्तु उनसीतुहा। अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे पे रहम फरमाए कि उसने मुझे फला आयत याद दिला दी जिसको कि मैं भुला दिया गया था। तो देखिए, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुला दिए गए थे, आपसे भूल हो गई थी, भूल का अमल हुआ अल्लाह ताला के भुला देने से। ये कुरान पाक के एहतराम का तकाजा है कि अगर आदमी भूल जाए तो ये ना कहे कि नसी तो मैं भूल गया, बल्कि कहे उनसी तो मुझे भुला दिया गया। वो एक तरह से सजा हुई, बेतौफीकी हुई, इसलिए भूल गया। ये कुरान पाक के एहतराम का तकाजा है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तकाजा खुद सिखाया है कि कोई ना कहे नसीतु, लेकिन कहे नुस्सीतु या उनसीतु। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तालीम है, और सही हदीस में इस तरह की बात है। इसी तरह से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, हल्ला कुंता ज़क्करतनीहा, तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? यानी कोई आप पे निस्यान तारी हुआ, तभी तो याद दिलाने की ज़रूरत हुई। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मालूम होता है कि कुरान पाक की आयत भूल जाना, कुरान पाक याद करने के बाद भूल जाना, कोई सूरत याद करने के बाद भूल जाना, अगर इंसान ने अपनी तरफ से कोताही और लापरवाही और बेइतनाई नहीं की है, दुनियावी मशागिल में मशगूल हो जाने की वजह से उसके हालात ऐसे आज आ गए कि वो भूल गया है, तो ये भूल चूक अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ है। आदमी भूल करके पेट भर के खा ले, भूल करके थोड़ा सा खा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूल से जो भी अमल हो जाए माफ़ है। जानबूझ करके थोड़ा सा भी खा ले, सौम बातिल हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। और अल्लाह से तौबा करना चाहिए। जो शख्स जानबूझ करके खा ले, पी ले या जमा कर ले, अपने सौम को तोड़ दे, सख्त गुनाह का काम उसने किया है। उसे अल्लाह से तौबा करना चाहिए, उस दिन की क़ज़ा करनी चाहिए, और अगर जमा कर लिया है जानबूझ करके तो उसे कफ़ारा भी देना चाहिए। खाने पीने वाले पर कफ़ारा नहीं है, जो जानबूझ के खा ले या जानबूझ के पी ले उसके ऊपर सिर्फ तौबा है। और जो भूल से खा ले और पी ले और भूल से हम बिस्तरी कर ले, जमा कर ले, तो उन पर ना क़ज़ा है और ना कफ़ारा है। कफ़ारा सिर्फ उस शख्स पर है जो शख्स रमज़ान के दिनों में किसी उज़्र के बग़ैर, मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, उसके बग़ैर जानबूझ करके वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लेता है, तो ऐसे शख्स को कफ़ारा देना भी ज़रूरी है। उस दिन की क़ज़ा भी करेगा और उसका वो कफ़ारा भी देगा। कफ़ारा एक ग़ुलाम आज़ाद करे, या 2 महीने लगातार मुसलसल सौम रखे, रोज़े रखे, और या फिर 60 गरीबों को खाना खिलाए, ये उसका कफ़ारा है। इसी तरह से इस हदीस में अल्लाह की रहमत का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के साथ बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने भूल चूक को, जो इंसान की तबीयत और फितरत में है, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया है, और भूल चूक की वजह से कोई कफ़ारा वग़ैरह इंसान पर लाजिम नहीं आता है। अलबत्ता भूल चूक से कोई काम हो जाना और जिस चीज़ से रोका गया है ऐसा काम हो जाना, और भूल चूक से ऐसा काम हो जाना जिसके करने का हुक्म दिया गया है। अगर कोई ऐसा काम भूल चूक से छूट जाए जिसके करने का हुक्म दिया गया है, तो उसे मुकम्मल करना होगा। जैसे एक आदमी ने सलाह पढ़ ली
بھول گیا تھا کہ وضو اس نے نہیں کیا، اب یاد آیا کہ وضو تو اس نے نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا؟ بلا وضو صلاح پڑھنے پر گناہ تو نہیں پڑے گا، لیکن وہ صلاح قبول بھی نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ جائے وضو کرے اور اس کے بعد صلاح کا اعادہ کرے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس کا اسے حکم دیا گیا تھا، لیکن یہاں کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بھول سے کھا لیا یا پی لیا، تو اب اسے نص صریح ہے، اسے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے قضا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے صوم کو مکمل کر لے۔ یہ کچھ مسائل تھے جو اس سے متعلق تھے۔ ہم کچھ اور مسائل بھی اس سے چند مسائل اور بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ جان بوجھ کے مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اسی طرح سے آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی شخص بھول کے جمع کر لے، ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں بھول کے نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، جیسے بھول کے کھانا ہو سکتا ہے، بھول کے پینا ہو سکتا ہے، ویسے بھول کے جمع بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نادر ہے، کم ہے، لیکن یہ ممکن ہے۔ اور اسی طرح سے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے جو پچھلے درس میں یا اس سے پہلے درس میں ذکر آیا کہ اگر یہ سمجھ کر کے کہ دن ڈوب گیا ہے اور ہم نے کھا لیا یا پی لیا اور بعد میں سورج نکل آیا، تو قضا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طرح سے جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور جو ہے کیا نام ہے اہل علم بہت سے گئے ہیں اس بات کی طرف کہ اس میں قضا نہیں ہے۔ کیونکہ کیا غلطی کی؟ جب پوری طرح سے یہ امید ہو گئی کہ اب تو دن ڈوب گیا ہے اور ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننے کا، صرف دن کی روشنی ذریعہ ہے دن کو جاننے کا، اور اندھیرا چھانے لگا بدلی کی وجہ سے، اور اتنا اندھیرا ہو گیا کہ جیسے لگ رہا ہے رات ہوگی۔ اب انہوں نے افطاری کر لیا اور بعد میں اچانک دن نکل آیا، تو انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا، بھول سے کیا تھا، غلطی سے کیا تھا، اور اللہ نے غلطی اور بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، اس لیے انہیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی احتیاطاً قضا کر لے تو الحمدللہ، کیونکہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے صوم توڑ دیا تو میں نے بتایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور توبہ کرنا چاہیے۔ البتہ جو یہ روایت بیان کی جاتی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تعلیقاً اور صیغہ تمریض سے، وَيُذْكَرْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات ذکر کی جاتی ہے کہ جس شخص نے رمضان میں ایک دن بلا عذر کے، بلا بیماری کے افطار کر لیا، صوم توڑ دیا، تو پوری زندگی کا صوم رکھے اس کا قضا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ پوری زندگی صوم رکھ جائے تو اس کا قضا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی وعید ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے اس دن کی قضا نہیں کرنی ہے، بلکہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس دن کی قضا کرے۔ جو شخص بھی گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کے بھی گناہ کرتا ہے، تو اس وقت اللہ کی عظمت سے نادان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت سے وہ نادان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو۔ قرآن پاک کی وہ آیت انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ توبہ تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو گناہ جہالت میں کرتے ہیں، نادانی میں کرتے ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر شخص جو جان بوجھ کے بھی گناہ کرے وہ اللہ کی عظمت سے نادان ہے، اس لیے اسے توبہ کا موقع ہے۔ جب تک سانس گلے میں نہ پھنس جائے، غرغرہ نہ آ جائے، تب تک اسے توبہ کا موقع ہے۔ تو ایسا شخص توبہ کرے اور اس دن کی قضا کرے۔ اور ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منہ میں لقمہ رکھ لیا یا پانی گلے میں رکھ لیا، ابھی حلق سے نہیں اتارا ہے اور یاد آ گیا کہ میں تو حالت صوم میں، تو لقمہ تھوک دے گا یا لقمہ جو منہ میں رکھ لیا اب اسے کھا لے؟ صحیح بات یہ ہے
کہ ایسا شخص لقمہ تھوک دے گا، پانی کو تھوک دے گا، گلے سے اگر اتار لیا تو گویا جان بوجھ کے گلے سے اتارا ہے، گنہگار ہوگا اور اسے اس دن کی قضا بھی کرنی پڑے گی، گنہگار بھی ہوگا، اللہ سے توبہ بھی کرنا ہوگا اور اس دن کی قضا بھی اسے کرنی ہوگی۔ تو اس لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اگل دے، کیونکہ اسے یاد آ گیا کہ وہ حالت صوم میں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ تو اس طرح سے درس مکمل ہوا۔ اب ہم تعلیقات لے لیتے ہیں۔ ماشاء اللہ برادرم عبدالغفور قیصر صاحب، انہوں نے ریکارڈ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی ان سے آگے نہیں بڑھ پاتا، سب سے پہلے درس میں شامل ہو کر کے اور کمنٹ میں السلام علیکم لکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر میں، ہر جگہ ہر خیر میں سبقت کرنے والا بنائے اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھی آپ کو آگے آگے رکھے، جنت کے کاموں میں اور جنت کے داخلے میں بھی اللہ تعالیٰ آگے آگے رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ ہیں ہمارے عبدالغفور قیصر صاحب، انہوں نے سلام لکھا ہے، اور اس کے بعد فوراً حسب اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا ہے، اور اس کے بعد میں جی اور لوگوں نے نیچے سلام لکھا ہوگا کمنٹ میں، اکٹھا سارے لوگوں کے لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسی طرح سے اپنی روایت کے مطابق قیصر صاحب نے سارے سننے والوں کو دل سے محبت بھرا سلام اور دعائیں لکھی ہیں۔ اسی طرح سے اکبر احمد صاحب ہیں، اور عامر خان خاکوانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہا گیا ہے۔ شہزاد احمد صاحب نے سلام لکھا ہے، حفظ اللہ انصاری صاحب نے سلام لکھا ہے، منور خان صاحب نے افطاری ٹائم سمے بدلیے، جزاک اللہ خیر، آپ کی طرف سے مشورہ آیا ہے کہ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، یہ وقت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ وقت چونکہ یہ یعنی معروف ہے 4 سے 4:30، رمضان سے پہلے بھی ہوتا تھا اور رمضان سے بعد بھی انشاءاللہ ہم اسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑی سی گنجائش نکال لیں، چند منٹ کے لیے ہی، 10-5 منٹ کے لیے ہی سنیں، لیکن یہی وقت جاری رہنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے اعلانات بھی ہو گئے ہیں، تو اسی لیے 4 سے 4:30 ہی درس انشاءاللہ جاری رہے گا۔ نذیر کوثر صاحب، ایک کمنٹ ہے کہ ایک خاوند اتنی بڑی بھول کیسے کر سکتا ہے؟ بھول آدمی کرتا نہیں ہے نا، بھول ہو جاتا ہے، اس لیے کہنا کہ یہ بھول ہم نے کر لی، بھول آپ نے کیا نہیں، بھول آپ سے ہو گیا۔ جیسے بھولتا کیسے ہے، میں جسے بول رہا ہوں، بولتے بولتے مجھے کیا بولنا ہے بھول سکتا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے۔ جیسے اچانک بجلی کٹ جائے، ویسے ذہن سے بجلی کٹ جاتی ہے اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے ذہن میں، جہاں سے الفاظ آتے ہیں وہاں ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لفظ آتا نہیں، پھر ایک بیک روشنی پھوٹتی ہے اور پھر آنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے بھول ہوتی ہے، تو بھول ہوتی ہے، کوئی بھول کرتا نہیں ہے۔ اس کے بعد زاہد سیفی صاحب ماشاءاللہ، شہزاد احمد صاحب ماشاءاللہ، وسیم خان صاحب برادر عزیز، میرے سگے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ شہزاد احمد صاحب، ابو زین العابدین ماشاءاللہ، قادری صاحب، مجاہد قادری، جزاک اللہ خیر شیخ، کیا ہم فرض صلات میں قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال اٹھایا ہے۔ کیا صلات کے اندر مصحف کو لے کر کے، قرآن پاک کو لے کر کے، یا موبائل سے دیکھ کر کے ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان مصحف کو لے کر کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض اہل علم نے فرق کیا ہے کہ ایسا نفل میں ہونا چاہیے اور فرائض میں نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ جب ایک جگہ ثابت ہو جائے تو اصل یہ ہے کہ وہ نفل کے لیے بھی ہے اور فرض کے لیے بھی ہے، لیکن جب ہم اور بہت سارے مصالح کو دیکھتے ہیں تو ان مصالح کے مد نظر یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے
کہ قرآن پاک لے کر کے تلاوت کرنے کو بہت زیادہ عام نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے یادداشت کمزور پڑ جائے گی، لوگ یاد نہیں کریں گے، اور جو یاد بھی کرے گا وہ اپنی یادداشت پہ بھروسہ کرنے کے بجائے زیادہ تر موبائل کھول کر کے پڑھنے لگ جائے گا فرائض میں اور ہر جگہ پر. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک عبادت جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کی عبادت ہے، وہ توفیق اور وہ ثواب ہم سے چھن جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان دنوں میں تراویح میں یا قیام اللیل میں آپ پڑھ لیں، لیکن فرائض وغیرہ کے لیے آپ یاد کریں، قرآن پاک کو حفظ کریں اور حفظ کر کے ہی پڑھا کریں. جواز اور عدم جواز کے مسئلے سے قطع نظر اور مصالح کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک ہمیں یاد کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کو، اور پھر چھوٹ ہے، اگر کوئی نیا مسلم ابھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ ورقہ لے کے پڑھو، نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب کہہ کر کے صلاح ادا کر لو، یہاں تک کہ یاد کرو. اگر ہم یہ ڈھیل دے دیں گے کہ نہیں تم لے کے پڑھو، کہ ورقہ لے کے پڑھ لو، قرآن پاک کھول کر کے پڑھ لو، تو یہ حفظ کی عبادت چھوٹ جانے کا خطرہ ہے. تو ان سارے اندیشوں کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اس لیے کہنا چاہیے کہ بھائی نوافل میں تو ٹھیک ہے پڑھیے، لیکن فرائض میں اس سے بچیے. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علی نبینا وسلم. عبداللہ اور اسی طرح سے شکراً الحمدللہ آج کا درس بھی سن لیا. آپ کی دعاؤں شفقت کو دیکھ کر دل آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کے دل بہت نرم و گداز ہوتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اثرات قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اکثریت کے دل میں سختی ہے، آنسو بہت مشکل سے نکلتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت تیزی سے آنسو نکلتے ہیں. تو بہرحال دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے نرمی پیدا ہی کرنے کے لیے عبادت دی گئی. اعجاز انصاری صاحب ہیں، سلام لکھا ہے. افطاری میں 13 منٹس باقی ہیں. اس کے بعد میں ہیں عامر خان صاحب، عامر خان خاکوانی. ماشاء اللہ اگر آپ کا یوٹیوب چینل نہیں ہے تو میں آپ کا چینل بنا کے آپ کی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. چینل ہے الاحساء IC اردو کے نام سے، اور اس چینل میں الگ سے ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور فیس بک لائیو دروس اپلوڈ نہیں کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی لے کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں. تو ایک ہی درس مختلف جگہوں پر جب اپلوڈ ہوگا تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے. بہت سارے بھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، فیس بک سے لے کر کے اپلوڈ کر لیتے ہیں. آپ البتہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس درس کو لے کر کے، یا کوئی بھی دروس یا جو یوٹیوب پہ دروس ہیں ان کو لے کر کے اس میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں، 2 منٹ کے، 3 منٹ کے، 4 منٹ کے. کوئی ایک مسئلہ آپ سنتے لگا، آپ کو ایسا لگا کہ اس مسئلے کا ایک کلپ الگ ہونا چاہیے، مستقل ہونا چاہیے، آپ اسے کاٹ کر کے ایک خوبصورت کلپ بنا دیں کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مختصر جو ہے بات مختصر وقت میں زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر. ٹائم مناسب ہے، اگر کسی بھائی کو پرابلم ہے تو مجھے ہر ٹائم قبول ہے، میں نے ہر حال میں درس سننا ہے. بارک اللہ فیک. بہت خوب جناب. شیخ کا یوٹیوب چینل ہے. جزاک اللہ خیر. شکریہ دونوں بھائیوں. اس طرح سے یہ درس کا وقت بھی مکمل ہوا اور کامنٹس اور وہ سب بھی مکمل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم وہ جامع دعا کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا وسلم.